باطنی آنکھ تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن آج ہم باطنی کان پہ بات کریں گے کہ باطنی کان کا روحانیت سے کیا تعلق ہے۔ ایک تو ہمیں ظاہری کان نظر آتے ہیں جن سے ہم سنتے ہیں، کان کا کام ہے سننا، لیکن باطنی کام کا روحانیت میں کیا کام ہے، اس پہ ہم ذرا بات کریں گے۔ یہ سوال بہت نازک ہے، اس لیے اس کا جواب بیلنس اور محفوظ طریقے سے ہونا چاہیے۔ باطنی کان انر ہیئرنگ کا روحانیت سے مجازی تعلق ہے، نہ کہ لٹرل طور پر آوازیں سننا، غیبی آوازیں سننا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام اور تصوف میں باطنی کان کا مطلب ہے، سن لیجئے، دل کا حقیقت کو سننے کے قابل ہو جانا۔ السلام علیکم، القرآن مرشدن میں آپ ہی کے اپنے چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تمام سننے والے کو میں یہ ضرور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی اگر ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، میری آواز آپ سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، تو مہربانی یہ کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ پورا دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، ٹائم کا نقصان نہیں ہوگا۔ تھوڑا دیکھیں گے پھر اسکپ کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں رہ جائے گی۔ تو آج کا جو ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، باطنی کان کی حقیقت، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے سامعین، باطنی کان کی حقیقت یہ ہے کہ قلب سننے لگے۔ یہ جو ہمارے کان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ قلب کی سماعت کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی دیکھیے، نصیحت کا اثر ہونا، جو بھی آپ پہ نصیحت کوئی بھی آپ کو کرتا ہے، اس کا آپ کو اثر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، نہیں، وہ بھی تو سن رہے ہوتے ہیں، ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرے سے نکال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر میں اثر ہی نہیں کر رہا۔ قرآن اور ذکر کا دل پہ اتر جانا، قرآن ہم سنتے ہیں، ڈیلی سن رہے ہیں، ذکر بھی سن رہے ہیں، لیکن ہمارے دل پہ کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ ہمارے باطنی کان جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ حق بات کو فوراً قبول کر لینا، اندر سے غلط ہو جو بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو روکنا۔ یہ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ سماع قلب، اسے کہتے ہیں سماع قلب، کہ قلب سن رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا قلب سنے گا تو یہ سارے اثرات آپ پہ ہوں گے۔ روحانیت سے اس کا اصل تعلق یہ ہے کہ جب روحانیت بڑھتی ہے، دل سننا سیکھ جاتا ہے۔ جب روحانیت انسان بڑھ جاتی ہے تو دل بھی سننا سیکھ جاتا ہے۔ پہلے قرآن کے جو لفظ ہے وہ صرف لفظ لگتے تھے، اب وہی لفظ اندر میں اتر جاتے ہیں، اور صرف اترنا نہیں ہوتا، ان کا اثر بھی ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے۔ یہی باطنی کان کا اصل روحانیت کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا، باطنی کان کا مطلب آوازیں سننا نہیں ہے۔ یہ آپ ایک مرتبہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا کہ باطنی کان کا کھل جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا اسلام غیبی آوازیں سننا محسوس ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو وحی یا ڈائریکٹ آواز نہیں آتی۔ آواز سننا اکثر ذہنی یا نفسیاتی وسوسہ ہوتا ہے، یہی بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی آواز سننے لگے تو اس سے روحانی سمجھنا غلط ہے۔ یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ آپ کا ایک بیماری بھی ہے، شیزوفرینیا، ہیلوسینیشن، پیلیڈوریا، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں، ایلیوژنز ڈس آرڈر، بائیوپولر ڈس آرڈر، یہ ساری نفسیاتی وہ بیماریاں ہیں جس میں آپ کو آوازیں بھی محسوس ہوں گی، ایسا لگ رہا ہوگا آپ سے کوئی بات کر رہا ہے۔ تو اس کو اور باطنی کان کو ساتھ میں نہ کریں۔ باطنی کان کی نشانیاں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر باطنی کان زندہ ہو رہا ہے، ایکٹیو ہو رہا ہے، زندہ ہو گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، نصیحت دل کو لگے گی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نصیحت کا اثر ہونے لگے گا۔ غلط بات پر اندر سے بے چینی محسوس ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ غلط بات سن رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، نہیں، غلط بات ہوگی تو اندر سے بے چینی ہوگی، صحیح بات ہوگی تو وہ دل کو سکون دے گی۔ آپ کو نصیحت
سننے میں بھی آپ کو اچھا لگے گا، صحیح فیصلہ دل میں واضح ہوتا ہے، صحیح فیصلے کرنے کی طاقت آئے گی، کیونکہ سمجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہیں اصل میں، اور دیکھیں نا آپ سن رہے ہیں اصل میں جو بھی ہے، ابھی بھی کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے سن رہے ہیں۔ قرآن سننے سے سکون ملتا ہے، ذکر سننے سے دل نرم ہوتا ہے، یہ سب قلب کی سماعت کی علامتیں ہیں۔ دیکھیے یہ سکون ملے، آپ کو سمجھ میں چیزیں آئیں۔ اب قرآن میں کیسا اشارہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ہیں مگر سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، یعنی مسئلہ کانوں کا نہیں دل کا ہے۔ سن تو رہے ہیں، ابھی آپ بھی سن رہے ہوں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سنتے بھی ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا اس چینل پہ کوئی ویڈیو آتی ہے تو وہ 30 سیکنڈ میں اس کو سکپ کر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، دل میں چیز نہیں اتر رہی۔ اور میرے ماشاءاللہ ایسے سبسکرائبر ہیں، ایسے فالوور ہیں جو بار بار سنتے ہیں، ان کے دل میں چیزیں اترتی ہیں، وہ بار بار آتے ہیں مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ اور ویڈیو بناؤ، اس ٹاپک پہ بناؤ، اس ٹاپک پہ بناؤ، ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ دل کے کان سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ میں بتا دوں اگر کسی کو یہ ہے کہ اس کو آسان طریقہ کیا ہے کہ قرآن کو توجہ سے سنو۔ پہلے تو توجہ، ہیئرنگ ایک آرٹ ہے، سننا بھی ایک آرٹ ہے۔ ہم صرف بولنا چاہتے ہیں، جس بھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے ہم بولیں، ہمارے اندر جو چیز ہے ہم اپنی کلا دکھائیں، ہم اپنی نالج دکھائیں، نہیں، ہم میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ سننے کی کلا نہیں ہے۔ ہمیں سننا چاہیے، جو بھی اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کے دل کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو غور سے سنو۔ قرآن کو توجہ سے سننا ہے، ذکر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، زبان اور کان کو غیبت سے بچانا ہے، خاموشی کا وقت اختیار کریں، روزانہ 5 سے 10 منٹ خاموش رہنا دیکھیں، پھر آپ کی روحانیت میں اور آپ کی باطنی کان بڑا ایکٹیو ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص آواز سننے لگے اور عجیب عجیب ان کو میسج آتے ہیں، یہ روحانیت نہیں بلکہ ذہنی نفسیاتی مسئلہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ باطنی کان کا مطلب آواز سننا نہیں بلکہ حق بات کو دل سے قبول کرنا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی باطنی کان کیسے کھلا ہے تو آپ حق اور سچ کو، صحیح بات کو دل سے قبول کریں، نصیحت کو قبول کریں، سننے میں پیشنس آ جائیں، صبر آ جائے، آپ میں وہ طاقت آ جائے کہ آپ چیزوں کو سننا شروع کریں، کیونکہ سننے سے سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ سنیں گے تو سمجھنا شروع کریں گے، لیکن یہ جلدی جلدی سننا اور جلدی جلدی بات کرنا، یہ سب سے بڑی روحانیت میں رکاوٹ ہوتی ہے۔